Subscribe my channel and press bell icon. اردو خوفناک کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہارر سٹوریز کا حصہ بن جائیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہماری لسنر طوبہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے بچپن کا ہے جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ ان کا گھر ڈبل اسٹوری پر مشتمل ہے۔ اوپر کے فلور پر 2 رومز بنے ہوئے ہیں جہاں گھر کا ایکسٹرا سامان رکھ دیا جاتا ہے، اور اوپر کے رومز میں کوئی نہیں رہتا۔ تمام گھر والے فرسٹ فلور پر رہتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن ان کے ماموں ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ماموں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صبا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی صبا ہمارے گھر آتی تھی تو ہم دونوں مل کر کھیلا کرتے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ صبا ایک دن میرے گھر آئی ہوئی تھی تو ہم دونوں مل کر ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے۔ صبا چھپ گئی تھی اور اب میری باری تھی صبا کو ڈھونڈنے کی۔ میں صبا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر کے فلور پر چلی گئی جہاں سامان رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں صبا کو آواز دے رہی تھی کہ صبا تم کہاں ہو، مگر وہ چھپی ہوئی تھی۔ اسی روم میں ایک دروازہ تھا جو صحن کی طرف کھلتا تھا اور اس جگہ پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک اس بند دروازے سے ایک انسانی ہاتھ باہر نکلا، اور وہ ہاتھ اس طرح سے نکلا ہوا تھا جیسے کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ میں اس ہاتھ کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی یہ ہاتھ صبا نے تو باہر نہیں نکالا۔ میں نے اسے بہت آواز دی کہ صبا تم یہیں ہونا، مگر اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ میں آگے بڑھ کر اس ہاتھ سے اپنا ہاتھ ملاتی ہوں، مگر نیچے والے فلور سے مجھے کسی نے آواز لگائی تو میں واپس نیچے جانے لگی۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ بند دروازے سے آخر کسی انسان کا ہاتھ کیسے باہر نکل سکتا ہے، اور وہ ہاتھ دروازے کے کارنر سے نکل رہا تھا جہاں اتنا بھی گیپ نہیں تھا کہ کوئی باریک چیز بھی وہاں سے نکل جائے۔ کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی اس لیے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، اور پھر جب میں نیچے والے فلور پر گئی تو میں نے دیکھا کہ صبا وہاں پر موجود تھی۔ صبا تو نیچے موجود تھی، پھر وہ ہاتھ آخر کس کا تھا جو میری طرف بڑھا تھا؟ شاید وہ جو بھی مخلوق تھی وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں اور آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں بچوں کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو مجھے ڈر تو نہیں لگتا، مگر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور سوچتی ہوں اگر یہ واقعہ میرے ساتھ بڑے ہو کر پیش آتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ آج بھی وہ کمرہ اسی طرح سے بند ہے اور وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو طوبہ نے ہم سے شیئر کیا۔ اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پر زیادہ تر بند کمرے ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ وہاں پر جنات یا غیبی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، جیسا کہ صبا کی کہانی میں ہم نے سنا۔ اور اگر کسی گھر میں غیبی مخلوق بسیرا کر لیتی ہے تو وہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا دیتی ہے۔ اس لیے ہم مختلف گھروں کے مختلف واقعات سنتے ہیں اور ان واقعات سے کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں۔ ہم غیبی مخلوق کو اپنے گھروں سے تو نہیں نکال سکتے، مگر جو احکامات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کر کر ہم خود کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی لازم ہے
اور باوضو رہا کریں، اور جب بھی کہیں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہم شیطان کے ہر شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ علیزی شیخ کو دیجیے اجازت، ایک اور ریئل اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے